اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت ایمانیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز وجل قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، میں تیری عیادت کیسے کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ یعنی اگر تم اس بیمار کی عیادت کرتے تو میری طرف سے اجر و ثواب، عطا و احسان کو پا لیتے۔ اس حدیث پاک میں مریض کی عیادت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس پر اجر عظیم کا وعدہ اور فضل کثیر کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة۔ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا۔ جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، تم اچھے ہو اور تمہارا جانا اچھا رہا، تم نے جنت میں ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت فرماتے، ان کی ہمت بڑھاتے، ان کا حوصلہ بلند فرماتے، انہیں رب رحیم کی رحمت یاد دلاتے، بیماری پر صبر و تحمل دکھانے پر بلندی درجات اور گناہوں کی معافی کا تذکرہ فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار خاتون کی عیادت فرمائی اور ان سے فرمایا، ان مرض المسلم یذہب اللہ به خطایاہ کما تذہب النار خبث الذہب والفضہ۔ بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسا ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے، ما من مسلم یصیبہ اذی شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقها۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس مسلمان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کے لیے شفا یابی کی دعا فرماتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو فرمایا، اللہم اشف سعدا، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اور ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، بلا شبہ رب تعالیٰ کی ذات ہی شفا دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں کار خیر اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان کی اطاعت کی بھی جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے، تیرے اس قول پر عمل کرتے ہوئے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نمازی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریضوں کی تیمارداری کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عود المرضى، بیماروں کی عیادت کرو۔ بلا شبہ مریض کی عیادت کرنا اسوہ نبی کریم، صاحب خلق عظیم اور انسانی کرم و شرف والا عظیم عمل ہے، جسے ہر مسلمان کو انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کی تیمارداری کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مریض کی عیادت کے لیے مستحب یہ ہے کہ ملاقات بہت طویل نہ کی جائے، صحت کے ضامن اصول و ضوابط پر بھرپور عمل کیا جائے، مریض کو شفا یابی کی امید دلائی جائے، اس کا حوصلہ بڑھایا جائے، اس کے ساتھ دلداری و غمخواری کا معاملہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، مریض کی عیادت ایسا بہترین و پسندیدہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپس میں محبت و الفت بڑھتی ہے، معاشرے میں بھائی چارگی فروغ پاتی ہے، اور سماجی تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اللہم اشف مرضانا وعاف مبتلانا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم احفظ لدولة الإمارات أمانها واستقرارها، وارحم شهداء الوطن وضاعف أجرهم، وارفع في الجنة درجتهم وشفعهم في أهلهم، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.